الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله العظيم صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه. بارگاہ رسالت میں حضور شیخ الاسلام مجدد دورہ رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف ملاحظہ فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، راہ طیبہ کی اگر آبلا پائی مل جائے. دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ ویسی دے دو، دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ ویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے. دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ ویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے. عرش بھی سمجھے ہوئی اس کو معراج نصیب، عرش بھی سمجھے ہوئی اس کو معراج نصیب، ان کے دیوانوں کے دل تک جو رسائی مل جائے. ہو عطا ہم کو بھی سرکار عبادت کا شعور، ہو عطا ہم کو بھی سرکار عبادت کا شعور، ہم کو بھی ذائقہ ناسیہ سائی مل جائے. ہو عطا ہم کو بھی سرکار عبادت کا شعور، ہم کو بھی ذائقہ ناسیہ سائی مل جائے. اللہ اللہ رے اس آسی و شمس کا نور، اللہ اللہ رے اس عارض و شمس کا نور، جس پر پڑ جائے اس دل کی صفائی مل جائے. اللہ اللہ رے اس عارض و شمس کا نور، جس پہ پڑ جائے اسے دل کی صفائی مل جائے. جس کو سہنا نہ پڑے پھر علم ہجرت و فراق، جس کو سہنا نہ پڑے پھر علم ہجر و فراق، اختر خستہ جگر کو وہ رسائی مل جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ. اور جب کوئی بے حیائی، فحاشی یا اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور گناہ کون بخشے؟ اللہ کے سوائے. جب انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں،
تو اللہ کا ذکر کرے. یہاں پر والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فاحشہ اور ظلم دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ فاحشہ اور ظلم یہ دو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں کہ اگر یہ سرزد ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور توبہ مانگے. اب ان دو الفاظ میں جو فرق ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ گناہ کبیرہ فاحشہ ہے، گناہ کبیرہ جو ہے وہ فاحشہ ہے، اور گناہ صغیرہ ظلم. عملی گناہ فاحشہ ہے یعنی بے حیائی کا کام، عملی گناہ فاحشہ ہے، اور قولی گناہ ظلم. متعدی گناہ فاحشہ ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑے، لازم گناہ ظلم جس سے دوسرے متاثر نہ ہو. جس گناہ سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں وہ فاحشہ ہے، اور جس سے دوسرے متاثر نہ ہو وہ ظلم ہے. زنا فاحشہ ہے، اور مقدمات زنا جیسے بد نظری وغیرہ ظلم. قرآن میں زنا کو فاحشہ بھی کہا گیا، ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. حد سے بڑھنے والا گناہ فاحشہ ہے، اور حد کے اندر والا گناہ ظلم ہے. جب اس طرح کے گناہ ہو جائیں تو رجوع اللہ ہو جائے، توبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں، اللہ کا حمد بیان کریں، اس کی غفاری ستاری کا بیان کرنا ہے. استغفار کے معنی بخشش و معافی مانگنا ہے. ذکر کریں، تسبیح کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر استغفار کریں، بخشش و معافی کی دعائیں طلب کریں. اور جو ذنوب ہو گئے ہیں یعنی سارے چھوٹے بڑے نئے پرانے کھلے علانیہ چھپے ہوئے سب گناہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے مراد ہیں، ان سب گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کر لیں. جب کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس وقت اللہ کے جلال، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کی طرف توجہ کی جائے کہ اب ایک عظیم گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا. اب اللہ کے جلال کی طرف آ جائیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا. خوف دل میں پیدا کر لیں کہ اب عذاب سے ڈریں، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کریں، تو اللہ سے رجوع ہو جائیں فوراً. دل میں سوچیں کہ آج تو ہم نے یہ کر لیا، کل حساب کیا دیں گے، گناہ تو کر لیے اب حساب کیا دیں گے، اس لیے خوفزدہ ہو جائیں. اور رب تعالیٰ کے سامنے کیوں کر پیش ہوں گے یہ سوچ کر فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یا جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ حمد کے بعد معافی مانگنا زیادہ مفید ہے. رب تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس چیخنے لگا، رونے پیٹنے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا. اس کی ذریت یعنی اس کی نسل جمع ہوگی اس کے اطراف میں کہ کیا ماجرا ہے، اور بولے کہ تجھے کیا ہوا. وہ بولا کہ قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہ سرزد گناہگار سزا نہ پائے گا. اگر اس سے گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ سے رجوع ہو جائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لہذا کوئی گناہگار اب سزا نہ پائے گا. ایسی آیت نازل ہو گئی ہے. مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا کہ سب کے لیے دروازہ کھول دیا گیا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ و استغفار کر لیں. تو یہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد شیطان چیخنے لگا، پیٹنے لگا کہ اب تو کوئی گناہگار بچ جائے گا، کوئی سزا کا مستحق نہ ہوگا. تو شیطان کے وہ ذریت اس کی نسل بولنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے. اس کے بعد تمام سوچنے لگے کہ اب کیا کریں. اتنی بڑی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے تو وہ سوچنے لگے کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کے قریب جانے نہ دیں. توبہ کے ذریعے جب گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا لیں گے. وہ لوگ گناہگار اپنے گناہ جو ہے توبہ سے معاف کروا لے گا. لہذا توبہ کے قریب جانے نہ دے، احساس توبہ نہ ہونے دے، توبہ کی توفیق نہ ہونے دے.
ان کے دل میں وہ خیال ہی نہ آنے پائے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھائیں گے. اب ہم شیطان اور اس کی ذریت یہ سوچنے لگی ٹھیک ہے اب اتنی عظیم آیت نازل ہو گئی تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ گناہوں کے احساس سے بچا لیں گے ہم ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کیے ہیں، یا ان کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھائیں گے جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے. اس پر وہ سب لوگ خوش ہو گئے. یعنی شیطان جو ہے ایک ایک تدبیریں کرتا ہے، ایک ایک چال چلتے رہتا ہے، تو انسان کو احساس گناہ ہونے نہیں دے گا. وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. فتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اور اللہ کی طرف توبہ کرنے والوں اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. قل یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو یعنی میرے غلاموں، میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے توبہ کرنے پر صرف ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ بندوں سے خوش ہو کر اس طرح فضل و کرم فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بدل کر نیکی بنا دیتا ہے. یار گناہ تو سرزد ہو گئے، اس کے بعد جب بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کی غفلتوں اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سب درگزر فرما دیتا ہے اور وہ جان کے درگزر فرما رہا، لا علمی میں نہیں بلکہ تمام چیزوں سے واقف ہے، وہ علیم و خبیر ہے. ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ ظاہر و باطن پوشیدہ تمام گناہوں سے وہ واقف ہو کر درگزر فرما رہا اور جب ہم توبہ کریں گے تو ان کو معاف بھی فرما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یعنی توبۃ نصوحا کہ ایسی توبہ ہونا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ پر شرمندگی ہو جائے اور پھر یہ وعدہ کر لے کہ اے اللہ اس گناہ کا ہم اعادہ نہ کریں گے، آئندہ یہ گناہ سرزد ہم سے نہیں ہوگا. تو ویسی توبہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے. تو اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے وہ گناہ، اس طرح کی توبہ ہو جائے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے اتار دے، تمہیں ایسی جنتوں میں لے جائے جس کے نیچے نہریں جاری ہو جائیں گی. تو اس طرح توبہ کریں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کیا کریں. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، یہ اللہ کا فرمان ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.